جبا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکلیف اور آسائش کے حوالے سے آسائش کے جو رویے کو ہے اس کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار صاحب جو 25واں پارہ ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ جہاں سے اس کلام کا آغاز فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا جو علم ہے، قیامت کس وقت واقع ہوگی، اس کا علم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اپنے پاس ہی ہے، ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس کے آگے چل کے جو عمومی بیان ہے اس پورے پارے کے اندر، کیونکہ یہ موسٹلی اس میں جو مکیات ہیں ان صورتوں کا ہے یہ پارہ، تو مکیات کا جو انداز بیان ہے وہ نارملی توحید کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کو اللہ اپنے مظاہر فطرت بیان کر کے زمین اور آسمان کا جو ہے معاملات ان کو بیان کر کے، رات اور دن کا جو بدلنا ہے ان کو بیان کر کے وہ اللہ توحید کی دعوت دیتا ہے انسان کو، اور انسان کا جو عمومی رویہ ہے وہ پورے اس پارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو آیت نمبر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 49، اللہ اس میں فرماتے ہیں لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان جو ہے نا وہ بھلائی کی دعائیں مانگتے مانگتے تھکتا نہیں ہے۔ ہم مانگتے رہتے ہیں نا ہر وقت اللہ سے، ہر وقت مانگتے رہتے یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اور ساتھ اللہ نے پھر بیان فرمایا وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اللہ فرماتے ہیں پھر جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، دعائیں وہ مانگتا رہتا ہے، پھر جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ ساتھ ہی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اتنا، آپ اکثر ہم لوگوں کو سنتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں یار بڑی دعائیں مانگی ہیں جی نہیں سنی جاتی۔ انسان کو اس بات کا وہ ناشکری کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب دعا مانگتا ہے اس کے لیے 3 معاملے ہوتے ہیں، یا تو اس کی فوراً قبول ہو جاتی، یہ دوسرا معاملہ، یا اس کی دعا مؤخر کر دی جاتی ہے اور بعد میں اللہ اس کو کہیں نہ کہیں، اور تیسرا معاملہ ہے کہ اللہ اس کی دعا کو سٹور کر لیتا ہے فار لائف ایئر آفٹر، آخرت میں اس کو ملتی ہے، اور آخرت میں جب وہ اس کی دعا کی پڑیا اس کے وزن کے پلڑے میں رکھی جائے گی تو کہا جاتا ہے انسان اس وقت خواہش کرے گا کہ یا اللہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ کی ہوتی، یہاں ہی مجھے سارا کچھ مل جاتا نا، تاکہ دنیا کی زندگی تو بالکل فما متاع الحیات الدنیا متاع الغرور۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ والا پھر فرمایا آگے آیت نمبر 50 میں وَلَنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اللہ فرماتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا اور اس تکلیف کے بعد ہم اس کے اوپر رحمت کرتے ہیں، وَلَنْ أَذَقْنَاهُ، اور ہم اس کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں۔ وَلَنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یعنی تکلیف کی حالت میں، اور پھر اس کو کوئی ہم ہدایت دیتے ہیں، اس کے اوپر رحمت دیتے ہیں، اس تکلیف کو دور کرتے ہیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ پھر کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو میری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بالکل، یعنی پہلے وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے اللہ سے، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو مہربانی فرما دے، پھر جب ہم مہربانی فرما دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میرا اپنا ہے، اس کے لیے تو میں نے خود کوشش کی تھی، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ، اور میں نہیں، پھر یہاں پہ بھی نہیں رکتا، اللہ فرماتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، وہ اتنا سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ فرماتا ہے جب ہم انسان کے اوپر کوئی انعام کرتے ہیں نا، أَعْرَضَ، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، ہماری طرف سے بالکل اعراض کر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اکڑ جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ ہے نا جی، تکلیف پہنچی ہے تو سجدے میں پڑا ہوا ہے، تکلیف تھوڑی سی اللہ نے ہٹائی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، فرماتے ہیں کہ جب ہم اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں نا تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں دوبارہ سے شروع کر دیتا ہے، یعنی ہمارا آپ کا جو معاملہ ہے اللہ نے اس کو یہاں پہ بیان فرمایا۔ آگے پھر یہی جو ہے جو انسان کے رویے ہیں اس کے اوپر اللہ بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر ہم انسانوں کے لیے رزق کا معاملہ بہت ہی وسیع اور کشادہ فرما دیتے کہ ہر انسان کے پاس کشادہ رزق ہوتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین کے اندر سرکشی کرنا شروع کر دیتا، ہر انسان کے پاس اتنا معاملہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے نا یہ غربت اور افلاس اور تنگی دے کے ہم آپ کو آزماتے ہیں، پھر فرمایا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ، ہم اگر رزق زیادہ کشادہ کر دیتے ہر ایک کے لیے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگ پڑتا، اس لیے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اس لیے ہم ایک خاص مقدار کے ساتھ اس کو رزق عطا کرتے رہتے ہیں،
जैसे वो हमारी तरफ भी मुतवज्जे रहता है, उसका ध्यान अपने रब की तरफ भी रहता है। इन्नहु बेइबादिही खबीरुम बसीर, बेशक अल्लाह जो है वो अपने बंदों से, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी खबरगिरी करने वाला हूँ, उसको जानने वाला हूँ, उसको देखने वाला हूँ। आगे फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ऐ इंसान तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है ना वो तुम्हारी अपनी कमाई हुई है। बिमा कसबत ऐदीकुम, वो ऐसे ही है जैसे तुमने अपने हाथों से कोई चीज कमाई। अगर हम भी अपना मुशाहिदा करें, अपने नामा अमाल को देखें, तो हमें जो भी अल्लाह दरमियान में इतनी आसाइशों के बाद जो तकलीफ को पहुंचती है, वैसे तो अल्लाह की नेमतें इतनी हैं, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम इंसान है अल्लाह की नेमतों को शुमार करोगे ना तो कर नहीं सकते। यानी सुबह से लेके शाम तक ये जो मशीन चलती है, सर से लेके पांव तक कितनी मशीनें हैं इसमें जो चल रही हैं, उसमें जब थोड़ी सी भी तकलीफ हमें आती है तो हम नाशुक्री की तरफ जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ भी तुम्हें आता है वो तुम्हारी वजह से है, वयाफू अन कसीर, लेकिन इसके बावजूद भी हम बड़ी कसरत के साथ तुम्हें माफ करते हैं। बेशक बेशक।